बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, लाइफ हिस्ट्री चैनल के साथ में एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख्वातीन व हज़रात, आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसकी मुकम्मल हिस्ट्री जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैल्कम एक्स, जिसका पैदाशी नाम मैल्कम लिटिल, जो अलहाज मल्क शहबाज के तौर पर भी जाने जाते हैं, एक सियाह फाम मुसलमान और नेशन ऑफ इस्लाम के कौमी तर्जुमान थे। वो 19 मई 1925 को अमेरिका की रियासत नेब्रास्का में पैदा हुए और 21 फरवरी 1965 को न्यूयॉर्क शहर में एक कातिलाना हमले में जान बहक हुए। वो मुस्लिम मस्जिद और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी के बानी भी थे। इनकी जिंदगी में कई मोड़ आए और वो एक मंशात फरोश और डाकू बनने के बाद गिरफ्तार हुए और रिहाई के बाद अमेरिका में सियाह फामों के हकूक का इल्म बुलंद किया और दुनिया भर में सियाह फामों के सबब मशहूर रहनुमा भी बन गए। बाद अज़ां इन्हें शहीद इस्लाम और नस्ली बराबरी के रहनुमा कहा गया। वो नस्ली इम्तियाज के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े इंसानी हकूक के कारकुन के तौर पर उभरे। 1964 में हज बैतुल्लाह के बाद उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम को खैरबाद कह दिया और आम इंसान की हैसियत इख्तियार कर ली। इसके बाद 1 साल से भी कम अरसे में न्यूयॉर्क में कत्ल कर दिए गए। नेशन ऑफ इस्लाम के 3 कारकुनों को इनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहा जाता है अमेरिकी हुकूमत खुद भी इनके कत्ल की साजिश में मुलव्वस थी। 20वीं सदी के आगाज और 19वीं सदी के अवाखिर में अमेरिका में गुलामी गैर कानूनी करार दे दी गई, लेकिन सियाह कामों को फिर भी कोई इनकी कौमी शनाख्त न लौटा सका। इन्हें नफरत और हकारत से देखा जाता था। इस मुआशी और मशर्ती इस्तेसाल के बाद एक तरफ सियाह कामों के अंदर मुजाहमत पैदा हुई तो दूसरी तरफ इनकी मुआशी और मशर्ती हालत बड़ी हद तक गिर गई। मुआशरे की तमाम बुराइयां इनके अंदर मौजूद थी। डकैतियां, नशे, कमारबाजी, कहबागिरी और दीगर इनके पेशे थे। मैल्कम लिटिल 19 मई 1925 को अमेरिकी रियासत नेब्रास्का में पैदा हुआ। वालिद इनके बचपन ही में एक हादसे में हलाक हो गए। इसके बाद वो इसके दीगर 7 बहन भाई कुछ अरसा अपनी माँ के साथ पले बढ़े। इनकी वालदा का ताल्लुक ग्रेनाडा से था। बहन भाइयों में मैल्कम का नंबर 5वां था। बाप के मरने के बाद माँ ने इनकी परवरिश करने की कोशिश की, मगर जल्द ही इखराजात हद से बाहर निकलने लगे। उन्होंने कर्ज लेकर गुजारा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात हद से बाहर निकलने लगे और रियासत की फलाह से मुतल्लिक अदारे के लोग इनके घर आने जाने लगे। उन्होंने नफ्सियाती तशद्दुद करके इनकी माँ को बिलाकर पागल कर दिया। अब बच्चों के मुख्तलिफ मुगैर लोगों में तकसीम कर दिया गया। इसे भी जो अपने सुर्ख बालों की वजह से रेड पुकारा जाता था। एक मुगैर गुराने में दे दिया गया। वहाँ इसने 8 दर्जों तक तालीम हासिल की। इसके बाद सब छोड़ छाड़ दिया। आम सियाह फामों की तरह वो भी इस क्रेज में मुबतला हो गया कि गोरों की तरह इसकी भी मुआशरे में इज्जत हो। इसने क्लब में बूट पॉलिश करने की नौकरी की। दोस्तों के मशवरे और हालात का रुख देकर वो न्यूयॉर्क चला आया। इस दौरान वो दूसरे 1-2 शहरों में भी जूते पॉलिश करने और बेरागिरी का काम कर चुका था। न्यूयॉर्क आकर इसने हार्लम के इलाके को रिहाइश और काम के लिए चुना, जो इन दिनों कालों का मरकज बना रहा था। यहाँ के कई क्लबों में इसने काम किया। आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की तरफ मुतवज्जा हुआ और मारी जमाना इस्तेमाल करने लगा और बेचने लगा। इसने तवाइफों के दलाल तक का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता वो गुंडागर्दी और जालसाजी की तरफ मुतवज्जा हुआ और 20 साल से भी कम उम्र में ये काम करने लगा। बटुआ छीन लेना, नकली चीजें असली कहकर बेच देना, नशा व अशिया बेचना, चोरी करना, नकबजनी करना, गर्ज इसने हर गलत काम किया। आखिरी जमाने में इसने अपना एक ग्रुप भी बना दिया, जिसमें इसका एक दोस्त, एक गोरी लड़की जो इसकी महबूबा भी थी और इसकी बहन शामिल थी। लड़कियां मकान में जासूसी करने के लिए जाती और ये रात को नकबजनी करती। इस दौर में इसने बेतहाशा नशा इस्तेमाल किया। इसने खुद अपनी आपबीती में कहा कि वो काम के वक्त गैर मामूली तौर पर चुस्त रहने के लिए बेतहाशा नशा इस्तेमाल करता था। इसी दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अपार्टमेंट की तलाशी के बाद नकबजनी के शवाहिद भी मिले, जिसके बाद इसे 10 साल कैद की सजा हो गई। मैल्कम की सजा सिर्फ 2 साल बनती थी, मगर वो खुद बताता है कि इसका असल जुर्म गोरी लड़कियों से दोस्ती था, जिसकी इसे ये सजा मिली थी। इन 10 सालों ने
میلکم کی زندگی کو بدل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بہن بھائی اور دوستوں کے کہنے پر اس نے جیل میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے ایک اصلاحی جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں کتب خانے کی سہولت بھی موجود تھی۔ وہاں اس نے انگریزی سیکھی۔ وہ خود بتاتا ہے کہ اس کا ذخیرہ الفاظ چند الفاظ تھے جو غنڈہ گردی میں مستعمل عام اصطلاحات تھی۔ اس نے لغت کے ذریعے اپنی انگریزی بہتر کی۔ اس کے بعد کتب خانے سے استفادہ شروع کر دیا۔ اس پر غوروں کے مظالم واضح ہونے لگے۔ اس دوران اس نے اپنے اندر مباحثے کی صلاحیت پیدا کی۔ جیل میں بحث و مباحثے ہوتے اور میلکم ان میں حصہ لیتا۔ اس چیز نے آئندہ زندگی میں اس کی بڑی مدد کی۔ پھر ایک دن میلکم سے اس کا بھائی ملا اور اس سے ایلیجا محمد کے بارے میں بتایا جس کی تعلیمات کا وہ پیرو ہو گیا تھا۔ اس نے میلکم کو بھی نیشن آف اسلام میں شمولیت کی دعوت دی۔ میلکم بتاتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ میرا بھائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا اور مجھے بتاتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور شراب نہیں پیتا، سور بھی نہیں کھاتا، کیونکہ مسلمان یہ سب نہیں کرتے۔ اس کے بعد میلکم نے جیل سے ایلیجا محمد سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس خط و کتابت کے ذریعے اسے اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلا اور جب 1952 کی موسم بہار میں وہ جیل سے باہر آیا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا وہ ایلیجا محمد کی تعلیمات قبول کرنے کا اعلان تھا۔ میلکم جب نیشن آف اسلام میں شامل ہوا تو اس وقت تک یہ تنظیم بڑے پیمانے پر نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ میلکم نے تنظیم میں شمولیت کے بعد اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ یہاں آ کر اسے پتا چلا کہ زندگی ہے کیا۔ بنیادی طور پر میلکم ایک غیر معمولی انسان تھا، ایک پیچھے نہ ہٹنے والا شخص۔ ایلیجا محمد نے اس کی تربیت کی اور میلکم اس کی تعلیمات کو پھیلانے لگا۔ وہ عام سیاہ فام شخص کی نفسیات سے واقف تھا، اس لیے انہیں بآسانی قائل کر لیتا کہ فلاح صرف ایلیجا محمد کی تعلیمات میں ہی ہے۔ اس کی عمر اس زمانے میں 30 برس کے قریب تھی۔ اب وہ میلکم لٹل سے میلکم ایکس بن گیا۔ ایکس نام رکھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ غلامی کی ہر نشانی کو مٹا دینا چاہتا ہے اور اسے غلامی میں ملا ہوا نام بھی پسند نہیں، اور اس نے اپنے نئے انگریزی حرف ایکس کو پسند کیا۔ میلکم نے سخت محنت کی اور تنظیم کے معاہد کی تعداد چند سے 60-70 تک پہنچا دی۔ ایلیجا محمد نے اسے اپنا وزیر بنا دیا۔ 1956 میں اسے تنظیم کی طرف سے ایک کار ملی۔ اس کی لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے صرف 5 ماہ کے عرصے میں 30,000 میل کا سفر کر لیا۔ ایلیجا محمد کی نیشن آف اسلام کو اس نے پورے امریکہ میں پھیلانے کا عزم کیا اور اس کے لیے کام بھی کیا۔ اسی دوران نیو یارک میں ایک جھگڑے کی وجہ سے یہ تنظیم ذرائع ابلاغ کی نظروں میں آ گئی، جس کے بعد نیشن آف اسلام کو پریس میں بھی جگہ ملنے لگی۔ اس کے بعد میلکم ایکس ناراض میلکم ایکس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ ہر مباحثے اور تقریر میں گوروں کو برملا برا بلا کہتا اور سیاہ فاموں کی موجودہ حالت کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتا۔ اس طرح قریباً 12 سال کام کرنے کے بعد ایک دن اس کی ساری خدمات کو نظر انداز کر کے اسے بودا سا بہانہ بنا کر تنظیم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ایلیجا محمد اس کی مقبولیت سے خائف تھا۔ اس کے حاسدوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور تنظیم سے الگ کر دیا گیا۔ اس دوران میلکم ایکس شادی بھی کر چکا تھا۔ اس کی اہلیہ بیٹی ایکس ایک نرس تھی جس کے بطن سے اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ پھر اسی دوران وہ تاریخی لمحہ آیا جب ایک سیاہ فام نے ایک سفید فام کو باکسنگ کے میدان میں شکست دی اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ کیسیس کلے سے محمد علی کلے بننے والا یہ شخص جب مقابلہ کر رہا تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میلکم ایکس وہاں موجود تھا۔ اگرچہ میلکم ایکس نیشن آف اسلام سے الگ ہو گیا تھا مگر محمد علی کلے اس تنظیم سے منسلک رہا۔ بعد میں میلکم ایکس نے خود ہی اس سے ملنا کم کر دیا تھا۔ میلکم ایکس کو اس دوران پتا چلا کہ اس کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس خواہوں نے اسے خبردار کیا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ پھر اس کی ملاقات ڈاکٹر یوسف شرال سے ہوئی جنہوں نے اسے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ اس کے بعد میلکم ایکس نے حج کا ارادہ کیا اور براستہ قاہرہ جدہ کو روانہ ہوا۔ قاہرہ میں اس کی ملاقات ڈاکٹر محمد شرابی سے ہوئی جنہوں نے اس کے تصور اسلام کی مزید تطہیر کی۔ آخر اس نے جدہ کا قصد کیا مگر اسے نو مسلم اور امریکی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈے پر ہی روک دیا گیا۔ آخر میلکم نے ڈاکٹر عمر اعظم کو فون کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا جس کے بعد اسے سرکاری مہمان کا درجہ مل گیا اور بعد ازاں اس نے حج ادا کیا۔ حج کے دوران اس کے گورا مخالف جذبات پر مثبت اثر پڑا اور اسلام کی عالمی اخوت کا تصور مضبوط ہوا۔
دوران حج اس نے امریکہ خطوط لکھے جنہیں ذرائع ابلاغ نے بھی کوریج دی۔ اس کے خطوط سے اس کے رجحانات کی تبدیلی کا واضح پتہ چلتا تھا۔ اس دوران نیشن آف اسلام نے اس پر کئی مقدمات قائم کر دیے تھے جو ان کی بدنیتی کا ثبوت تھے۔ حج کے دوران ان کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی ہوئی جو اس وقت ولی عہد تھے۔ اس کے بعد اس نے کئی افریقی اور مسلم ممالک کا دورہ کیا جہاں سیاہ فام کو درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آخر میلکم ایکس واپس امریکہ پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے اسلام کی صحیح تصور کو پھیلانا شروع کر دیا، مگر دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور یہ گوہرے نیاب نہ جانے کتنے دلوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ مجھے ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ 21 فروری 1965 کو نیو یارک میں لیکچر کے دوران اگلی قطار میں موجود 3 آدمیوں نے ریوالور اور شارٹ گن سے اس پر بے درے فائرنگ کر دی۔ میلکم ایکس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باوقت مرگ میلکم ایکس کی عمر 40 سال تھی۔ اس کا جنازہ شیخ الحاج ہشام جابر نے پڑھایا۔ اس کے پرستاروں نے گورے گورکنوں کو اس کی قبر کھودنے نہیں دی اور اپنے ہاتھوں سے سارا کام کیا۔ اس کی قبر پر جو کتبہ لگایا گیا اس پر لکھا ہے الحاج ملک الشہباز 29 مئی 1925 تھا 21 فروری 1965۔ میلکم ایکس کی آبدیتی 1964 سے 1965 کے درمیان ایلیکس ہیلی نے تحریر کی جو ان کے قتل سے قبل کے انٹرویو کی بنیاد پر لکھی گئی۔ یہ آبدیتی 1965 میں شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں دستیاب ہے۔ ٹائم میگزین نے اسے 20ویں صدی کے اولین 10 غیر افسانوی کتب میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ 1992 میں ہدایت کار اسپائک لی نے فلم میلکم ایکس تیار کی جو ان کی آبدیتی سے ماخوذ تھی۔ فلم میں ڈینزل واشنگٹن نے میلکم کا کردار ادا کیا۔ 2001 میں محمد علی کلے کی زندگی پر بنائی گئی فلم علی میں میلکم ایکس کا کردار ماریو وان پیلس نے ادا کیا۔ تو خواتین اور حضرات، یہ اس اہم شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات تھی جس سے لوگ جو ہے وہ آج بھول چکے ہیں اور اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی غداروں نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کی جان لے لی۔ خواتین حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو پلیز اسے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا اور ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹس کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean.